ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ڈاکٹر ہے، وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کا نام ہے محترم نواز شریف صاحب. احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس ملک نو دوبارہ ٹھیک کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، اور نواز شریف صاحب تو زیادہ کوئی قابل اور تجربے کار لیڈر نہیں ہے. جدوں کوئی مرض بڑا گہرا ہو جاتا ہے نا، پھر تسی کہندے ہو تجربے کار ڈاکٹر کول جائیے. اور وہ ڈاکٹر جنہیں اس ملک دے اندھیرے دور کیتے، ازمایا ہوا ہے کہ لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے ہوتی سی، نواز شریف صاحب نے اس کو ختم کیتا. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے آج کل آصف علی زرداری صاحب بھی خبروں میں ہیں. انہوں نے بھی ایک حکیم کا ذکر کیا ہے اپنے حالیہ انٹرویو کے دوران، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نئی پود کی جو سوچ ہے نا، وہ تو بابا یو نو نتھنگ. آپ نے نہیں سنا ہے؟ یہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بابا کو، آپ کو تو آتا کچھ نہیں، میرے کو آتا ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ اپنے دواخانے میں جاتے تھے اور وہ ایک کسائی ان کے پاس آتا تھا، اس کی آنکھ میں ہڈی تھی تو اس کی ملم پٹی کر کے آ جاتے تھے. بیٹا جوان ہو گیا، وہ باہر سے پڑھ کے آیا، اس نے آ کے ایک دن وہ گیا، اس نے وہ ہڈی نکالی اور دوا کی اور واپس آ کے کہا کہ بابا آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایک دن میں آپ کا مسئلہ سالو کر دیا. اس نے کہا بیٹا ہوں رات دا تو دال کھائیں، گوشت نہیں آنا. تو دوستوں کو، بچوں کو یہ سوچ بڑی دیر سے آتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے. ناظرین، اس کی تشریح ہم حسن ایوب سے کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب ہیں محترم نواز شریف صاحب، ظاہر ہے ان کا لائسنس ابھی کینسل ہے. بحیثیت پولیٹیشین انہوں نے پریکٹس کرنی ہے، اور لائسنس کینسل کیوں ہے؟ ایون فلیڈ اور الجزیرہ ریفرنسز، ظاہر ان کے جو کیسز ان کی عمر سزا ہوئی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا کیس چلا تھا. ہم کوشش کریں گے جو ہے حسین چودھری ہمارے جو رپورٹر ہیں، جو کور کیا، ان کو ساتھ لینے کی. حسن، اس کی مجھے تھوڑی سی تشریح کر دیجیے گا. یہ جو ہیں مطلب زرداری صاحب نے جو بتایا ہے، تو ہم ڈاکٹر صاحب کون سے ہمارے حکیم آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، دال کھوانی کے اس میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی پاکستان کی جو اکانومی تھی اس کو ٹریک کے اوپر لے کر آئے ہیں. آپ کا اختلاف اس سے ہے، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن پاکستان میرا اختلاف نہیں ہے معذرت کے ساتھ. پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان کے جو اکانومسٹ ہیں، بنجے ہوئے اکانومسٹ ہیں، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس سے پہلے وہ 99 کی اکانومی کی بات کرتے ہیں اور 2018 کی بھی. میں نہیں کہتا یہ اکانومسٹ ہے، وہ اس ملک میں موٹر ویز لے کر آئے آئی بلیو. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی بائندر کمپنی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا. وہ اس بلٹ آپریٹ اور ٹرانسفر کے اوپر وہ پہلی مرتبہ ایک چیز انٹروڈیوس ہوئی تھی، پاکستان کی موٹر بھی بنی تھی، تو اس میں ٹول سے ہی انہوں نے جو ہے اس کی کاسٹ نکال لی تھی. تو دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب انہوں نے کافی پروجیکٹس کیے ہیں، میٹروز لے کر آئے. میٹرو پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کرائی لاہور میں، اس کے بعد دیکھیں کہ اب پشاور میں بھی میٹرو آ چکی ہے. چلے موٹر ویز اور میٹرو کی کہانی بعد میں جائیں گے، پہلے یہ ڈاکٹرز اور حکیموں کا جو مسئلہ حل کرنے ان کا مسئلہ تو سر ان کا جو کیسز ہیں، کیسز پر اگر بات کرنا چاہیں، کیسے بات کرتے ہیں، ابھی وہ رپورٹر بھی ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن میں ذرا پہلے چودھری غلام حسین صاحب سے بھی تشریح لے لوں. چودھری صاحب، اب آپ کو ڈاکٹر صاحب چاہیے، حکیم چاہیے؟ ہمیں بتا دیں. ایک حکیم کی تشریح کوئی نہیں چاہیے. آپ تو مریضوں کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں بھائی، حکیم اور ڈاکٹر کی بحث کر کے. یعنی لوگوں کا کوئی برا حال ہے اس کا تو آپ کو کوئی خیال نہیں. اپنی دال روٹی. بالکل ناظرین، انفلیشن جو ہے 40% سے زیادہ ہے، 40% سے زیادہ کنزیکٹو جو سیکنڈ ویک میں رہی ہے، اور وچ از ہائیسٹ. جی صاحب، بات سمپل آپ جواب دے دیں مجھے کہ آیا آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو سیاسی طور پر استحکام دینا ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور فوج اور عوام کا یونائٹڈ فرنٹ بنانا ہے دشمنوں کے خلاف، یا اس میں رکھنے ڈالنے ہیں؟ ان چیزوں کا مجھے جواب آپ نہیں دیتے اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں. نہیں، انشاءاللہ ہم اسی طرف بڑھ اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. صاحب میرے بس میں ہو تو غریب لوگوں کے لیے جو ہے جتنے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں ڈبل کر دوں، ٹھیک ہے. جس کی 30,000 تنخواہ ہے اس کو میں کہوں 60,000 ہو جائے. لیکن میرے اور خاور صاحب کے ہاتھ میں ہے نہیں. بالکل یقینی طور کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی مشکلات دیکھ کر. لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کھانا بڑا مشکل ہوا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور ہمارے حکمرانوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے
کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو غریب جو اپنے لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. جو بیسکلی ویل آف لوگ ہیں ان کی بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بڑھے اور ان کو جو ہے نا اپنے پاس سے مدد چلے کریں. ناظرین, جاوید لطیف صاحب ہیں, انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اگلے الیکشن پہ جانے سے پہلے اگر ہم ملک کے اندر جو حسن بات کر رہے ہیں کہ استحکام چاہیے سیاسی و معاشی, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چند ایک فیصلے ہو جائیں. معاشی اور سیاسی استحکام جڑا ہے اس انصاف سے. جتنی جلد انصاف ملے گا اتنا ہی سیاسی اور معاشی استحکام جلد آئے گا. اور جب ان سے پوچھا گیا جاوید لطیف صاحب سے کہ میاں صاحب دوبارہ واپس لڑن تو نہیں جان دیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی سن رہے ہیں. یہ تصور نہ کریں کہ نواز شریف پاکستان کو اس گرداب میں چھوڑ کے جائیں گے. پاکستانی قوم جس کے لیے وہ اس حال کو پہنچے ہیں, وہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی قوم کو اکیلا چھوڑ کے نکل جائیں. اچھا, اب اگلی تاریخ جو ہے Wednesday ہے. ہاں, یا 29 جی. نومبر پڑی ہے. کیا آپ اسسمنٹ کیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ ایگزمپشن کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو وہ حاضری کی استثنا مانگی ہے, استثنا مانگا تو وہ بھی انہوں نے منظور نہیں کیا. انہوں نے کہا ریٹن اپلیکیشن دیں, تو یعنی اس وقت استدعا مسترد ہوگی ہے. تو اب ان ریٹن جو ہے وہ دیں گے, دیکھتے ہیں کہ وہ منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اب تو بھی سٹارٹ ہوا ہے نا, دوبارہ ری سٹارٹ ہوئی ہے یہ. اب شروع سے انہوں نے اپنا کیس بلڈ اپ کرنا ہے امجد پرویز صاحب نے. اب یہ 2 دن لیتے ہیں اس کے اوپر اپنے جو آرگومنٹس ہے کنکلوڈ کرنے میں, یا 3 دن لیتے ہیں, یا ان کی سواب. اچھا, ایک جو اسسمنٹ ہو رہی ہے وہ جو حساب لگایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ نے 8 فروری کو الیکشن کروانے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے 54 دن کا ٹائم رکھنا ہے. اس کے لیے فرسٹ ویک جو ہے دسمبر میں اناؤنس کرنا ہے. 5-6, ٹھیک ہے نا. تو کب تک یہ فیصلے ہو جائیں تو نواز شریف صاحب اس کے اندر حصہ بن سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی کنوکشن ہے, اس کو سیٹسفائیڈ ہونا پڑے گا. نہیں, وہ جو کاغذات نامزدگی بھی جمع کرانے کے 7 دن وہ ہوتے ہیں نا. اگر 5 کو بھی ہوتا ہے تو پھر 13 دسمبر تک تو پھر ان کے پاس ٹائم ہوگا نا. 13 تک ہوگا, 12-13 تاریخ تک تو ٹائم ہوگا. لیکن وہ تو بھی اس کا معاملہ شاید اس سے بہت پہلے ہی جو ہے یہ نمٹ جائے گا. آ گیا نا, جو بھی ڈیسیژن ہوگا. 2 ہیئرنگز مزید ہونی ہے اس کی. ٹیوزڈے کو ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہیئرنگ کب رکھتے ہیں, تھرسڈے کو رکھتے ہیں یا فرائیڈے کو رکھتے ہیں یا نیکسٹ منڈے کو رکھتے ہیں. چلیں یہ تو ناظرین دیکھتے ہیں جلدی کیا ہو جائے گا.